نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون صدق اللہ العظیم۔ بیسیکلی جو my topic is harmful and usage benefit of technology۔ اس میں جو بیسیکلی جو میری پریزنٹیشن ہے اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اویئر ہیں کچھ چیزوں سے، اور سر کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، شاید سر کو پتہ نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس میں آبویس ہیں چیزیں بہت زیادہ کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، یعنی پچھلے 2-250 سالوں کے اندر جو چینج آیا ہے، خاص کر پچھلے 50-70 سال میں، اس نے دنیا کو ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا۔ اور لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ پہ دیکھا جائے تو جو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں، جو ہماری سوسائٹی پہ، ہماری اٹ سیلف ہیومینٹی پہ، انسانوں پہ، اس کے اسٹرکچر پہ اور ارد گرد جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ اتنا براڈر جو ہے اسپیکٹ میں ڈسکشن تو نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کو کور کیا جا سکتا ہے ودن 40 منٹس۔ تو اس میں نے سوچا کہ کچھ کی پوائنٹس ہیں، اگر ان کو ڈسکس کر لیا جائے، اور آبویسلی وی آر مسلم، تو قرآن سے اگر کوئی ایک آئیڈیا دے دیا جائے تاکہ اس اینگل پہ ہم ورکنگ کریں، تو گڈ اینڈ بیڈ کو اس اینگل سے، یوزفل اینڈ ہارمفل کو قرآن کے اینگل سے اس کو ایکسپلور کریں۔ اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آیا ہمارے لیے جو پاسبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں کہ کوئی ایتھیکل فریم ورک ڈیزائن کیا جائے اس دور میں، اس ایرا میں، خاص کر جو جس کا اس ہماری اسلامک ایتھکس اینڈ AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی جائے، تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو وہ فریم ورک کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کے لیے ایک بیسک، میرے اسٹوڈنٹ تو جانتے ہیں میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں، لیکن یہ آپ سینئرز ہیں، بچوں والی بات ہے، لیکن بیسیکلی مائنڈ ویسے ہی انوالو ہوتا ہے جیسے بڑوں کا ہوتا ہے، چاہے وہ 60 کے ہوں یا 20 کے ہوں یا 10 کے ہوں، تو ایج میٹر کرتی ہے ایکسپیرینس بیسڈ، لیکن مائنڈ ویسے ہی ورک کرتا ہے۔ تو کیسے ورک کرتا ہے؟ یا آپ کے پاس چوائسیز ہیں، نمبر 1 فار ایگزامپل سنیکر ہے، سیکنڈ ڈیری ملک ہے، تھرڈ از میک بک، اینڈ فورتھ از iPhone 13، اور نیو ابھی انہوں نے دے دی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر ہو تو دیز آر فری، تو اپنی چوائس لکھ لیں اپنے پاس، کیا سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، یعنی آپ کو فری میں ملتا ہو، سنیکر لیں گے، ڈیری ملک لیں گے، یا میک بک لیں گے، یا iPhone 13 لیں گے، تو اپنی چوائس اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اب میری ایک اسٹوڈنٹ ہے آمینہ، وہ ہنس رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو چوائسیز دی گئی تھیں، تو بہرحال آپ چوائسیز آپ کی ہیں۔ اگر اس طرح لائف میں چیزیں فری میں ملتی ہیں تو آبویسلی ہماری چوائس ہے، تو کوئی سلیکٹ کرے گا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سنیکر پہ جائے گا، کیا خیال ہے؟ آمینہ کہہ رہی ہے میں سنیکر پہ جاؤں گی، آپ سنیکر پہ وائی؟ کوئی ریزن ہوگی اس کی؟ گڈ گڈ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو میئر کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو کرائٹیرین آپ کے پاس ہے، وہ کوئی اور ہے، کوئی اس کو بیسیکلی پیسے سے، منی سے میئر کرے گا، تو آبویسلی سب سے مہنگی چیزیں تو یہ دو ہیں، وہ سستی ہیں، لیکن اوکے تھینک یو، کوئی ڈیری ملک لے گا، کوئی سنیکر لے گا، تو یہ چوائسیز ہیں۔ تو جب تک ہمارا دو مین پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ میں ٹیگ لگا دوں، آمنہ کو پتہ تھا اس لیے ہنس رہی تھی کہ اگر میں ان کے ساتھ ٹیگ لگا کے میں اسٹوڈنٹ کو یہ ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے ہمارا مائنڈ یوزفل اور ہارمفل کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، تو بیسک رول کیا ہے مائنڈ کا یوزفل اور ہارمفل کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اس کو اگر دیکھا جائے ٹیگ لگا دیں ہم کہ سنیکر ایبسلیوٹلی فری، دیر از نو کنڈیشن، کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن اگر ڈیری ملک کوئی لیتا ہے تو اس سے پہلے یا بعد میں چلی کا ایک گلاس پینا پڑے گا، تو پھر فری تو ہے لیکن اس سے پہلے ایک مرچوں بھرا گلاس پینا پڑے گا اس کا،
تو پھر اس کے ساتھ لگا لیں اگر میک بک کہہ لیں گے فری، لیکن انٹرنیٹ اگر یوز کریں گے تو 5000 روپیز پر منٹ آپ کو اپنا انٹرنیٹ یوز کرو یا کسی اور کا انٹرنیٹ یوز کرو آپ کو پے کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے فری ہے تو پھر یہ کیا لگا دیا آپ نے؟ تو ٹھیک ہے، آبویس جتنا ہم ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے ریالٹیز پتہ چلتی جائیں گی، ہماری چوائسیز سیم نہیں رہتی. اسی طرح اگر ہم آئی فون 13 کی بات کریں، اس کے ساتھ بھی یہی لگا دیں کہ اوکے انٹرنیٹ یوز کرو اپنا یا دوسروں کا، تو اس کی کوسٹ 10,000 پر منٹ ہے. تو اب جب یہ ٹیک پڑھا جائے گا تو جو مائنڈ کا بیسک رول ہے، رول آف مائنڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہماری چوائسیز چینج کر دیتے ہیں. اور وہ چوائسیز کیسے چینج کرتا ہے کہ پہلے ہمارا مائنڈ فرسٹ لیول پہ کرتا ہے کہ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، ہارمفل اینڈ یوزفل. وہ کہتا ہے کہ پہلے اس کو لگ رہا ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ بایا منی اس کو میئر کرتا ہے کہ یہ زیادہ یوزفل ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ اس میں سے دونوں میں تھوڑا سا ہو گیا کمپٹیشن آ گیا، بھائی اس کو لوں یا یہ لوں، لیکن ادھر نہیں جائے گا. تو جو ڈیپتھ میں جاتے چلے جاتے ہیں، جتنا ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، جتنا ڈیٹا ہم ڈیپتھ میں جاتے چلے جاتے ہیں، ہماری چوائسیز چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک چیز کو ہم یوزفل کہہ رہے ہوتے ہیں تو کل کو ہماری جتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اسی کو ہم ہارمفل کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز کو ہم گڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ڈسکشن ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اینگل چینج ہوتا ہے، اسی کو ہم ہارمفل کہتے ہیں، اس کو بیڈ کہتے ہیں. یعنی مائنڈ اس چوائسیز کو چینج کر رہا ہوتا ہے. تو فرسٹ لیول پہ کوئی بھی، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو یا ڈیپتھ میں جانے والا اسکالر ہو، ریسرچ میں جائیں. سوری صاحب کی 2012 میں ان کی ایک کراچی میں ہوا تھا پروگرام، تو وہ میں نے سنا تھا. اب سر کو تو نہیں پتا، ظاہر بات اتنے سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے. تو وہاں پہ جو فلاسفی کی جو بیک گراؤنڈ میٹا فزکس اور اس کی ڈیٹیل میں انہوں نے ریالٹیز کی جو بتائیں، تو انہیں ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر زلزلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کون سی چیز اٹھا کے لے کے جاؤ گے. اب یہاں پہ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو انسان کی لائف میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی وہی لے کے جائے گا، لیکن وہ ہر بندے کی الگ الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ ڈفرینشیٹ کرتا ہے گڈ اینڈ بیڈ میں، لیکن گڈ اینڈ بیڈ ہر بندے کا الگ ہے. کسی کو یہ اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ برا لگتا ہے. یوزفل اور ہارمفل، کسی کو یہ لگ رہا ہے بھائی یہ میرے لیے یوزفل ہے، جیسے انٹرنیٹ کا خوب ٹکا کے استعمال کرتے ہیں، بھائی 5G آ جائے اور کمال کریں گے، لیکن ایک اس کے لیے لگ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں آنا چاہیے. اب وہ بھی اوپینین رکھنے والے لوگ ہیں. تو فرسٹ لیول پہ مائنڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ کے پاس اچھے کا آپشن ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے کہ اس میں سے زیادہ اچھا کون سا ہے. اور اگر آپ کے پاس اسی کے ساتھ کنڈیشنز لگا دیں تو پھر وہ بیڈ آپشن پہ چلے جاتے ہیں. جب بیڈ آپشن پہ جاتے ہیں تو پھر بھی مائنڈ کیا کرتا ہے، جو کم برا ہو وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. سلیکٹ کرنا ہی ہے تو میں نے، تو یہ مین مائنڈ کے جو رول ہیں یہ ہر جگہ انوالو ہوتے ہیں. چاہے ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہوں، جیسے AI کی بات کی جائیں تو یہ بھی ڈیٹا کلیکشن بیسڈ، کہ اس کی بیس پر چیزوں کے بارے میں اوپینین لوگوں کے چینج ہو رہے ہیں، اسکالرس کے چینج ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے اندر نئی نئی جو ٹیکنیکس اور نئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مین مائنڈ کی کریشن، کہ مائنڈ کیسے کر رہا ہے. تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں کہ مجھے اگر آئیڈیا ہوتا ہے تو میں وہ چینج کرتا کہ بینیفٹس اور اس کا کسی چیز کے بینیفٹس کو اور کسی کے ہارمس کو میئر کرنے کے لیے مائنڈ کے پاس کیسے پروسیسنگ کرتا ہے. اب تو یہ صرف ایک ٹچ دیا میں نے، ایک آئیڈیا دیا کہ مائنڈ ایسے ورکنگ کرتا ہے. اب وہ ورکنگ کے ریزلٹس ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں. سیکنڈ، اگر ہم قرآن سے جائیں کہ قرآن کے اندر یہ کلیکشن شاید یہ بالکل ایک وکھرا اینگل ہو، بالکل ایک الگ سا ہو پوائنٹ آف ویو. اگر آپ ٹپیکل جو کلاسیکل جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے تفسیر کا، شاید اس اینگل پہ ورکنگ نہ کی ہو، لیکن اگر آپ خود وہاں جائیں گے قرآن میں اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو میں نے لنک کیا ہے اس کے ساتھ، ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ. کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ایگزامپلس دی تھی، وہ یہ تھا کہ ذرا چٹکلے ٹائپ بھی ہو جاتی ہیں بات، لیکن ڈیٹا کلیکشن آپ کی چینج ہوتی ہے، اوبیسلی آپ کی چوائسیز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ. اسی کو اگر ہم لنک کریں، یہ جو آیات ہیں سورہ نحل کی ہیں، اس کے اندر 64 آیا میں چلے جائیں، یا آیا آپ کے سامنے 65 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے، یعنی اس قرآن کا آبجیکٹو تمہارے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. اس کے ان 5 آیات کے بعد اینڈ پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری زندگی جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر تمہاری نالج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ان دونوں آیتوں کے دونوں سائڈز پہ دیکھیں تو بیچ میں 5 آیات ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کا لنک نالج کے ساتھ،
اس کا لنک آپ کو دی جانے والی مجھے ملنے والی انفارمیشن کے ساتھ. تو اس میں پورا پروسیس اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. اگر پہلے نمبر پہ دیکھا جائے پروسیس تو اللہ فرماتے ہیں اللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے پانی کو اتارا. اس پانی کو اگر دیکھیں تو ایک تو اس کا اینگل وحی کا بھی ہے, وحی کو بھی یعنی تشبیہ دی جاتی ہے, اس کو ایگزامپل سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ پانی ہے, کہ اگر پانی نہ ہو زمین میں تو زندگی نہیں ہے. اسی طرح اگر نالج نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور اس کو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون, کہ اس کو اگر لنک کریں آپ, اگر پانی زمین کو غلط ملے گا, اگر اس کے ساتھ کیمیکلز ملا لیں اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گند وند مل جائے تو زمین ہری بھری نہیں رہے گی. اللہ کہتے ہیں ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں اپنے اتارے ہوئے پانی سے, اور جب ہمارے پاس پانی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر مکسنگ کرتے ہیں. تو ریالٹی کا جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کنوے کر رہے ہیں, اگر اس کے ساتھ ہم مکسنگ کریں گے تو وہ زمین جو ہے یہ بنجر ہو جائے گی. یہ ہمارا مائنڈ بھی ایک طرح کا زمین ہے, ایک ارتھ ہے. اگر اس کو گندا پانی ملے گا, جو سورسز ہیں ہمارے پاس نالج کی, بیسیکلی 5 سینسز ہیں جہاں جہاں سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, وہ انفارمیشن جو کلیکٹ ہوتی چلی جاتی ہیں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اگر پیور ہیں تو ہمارا مائنڈ بھی پیور ہوگا, اس کے اندر جو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے وہ بھی کمال کے ہوں گے, وہ انسانیت کے لیے ہیلپ فل ہوں گے, انسانیت کے لیے یوزفل ہوں گے. لیکن یہ کلیکشن کے اندر اگر مکسنگ ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا, اگلے لیول پہ جاتے جائیں تو ڈیٹا غلط ہے تو آبویسلی اس کے ریزلٹس بھی غلط ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ فرسٹ اسٹیپ ڈیٹا کلیکشن ہے, اس میں اندر ایشو آتا ہے. تو سیکنڈ اسٹیپ انڈرسٹینڈنگ ہے. انڈرسٹینڈنگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر 2 اینگل سے کور کیا, یعنی 2 ایگزامپل سے کور کیا ہے. اس کو میں اس لیے لنک کر رہا ہوں اس کے ساتھ کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون, کہ اس کے اندر سائنس ہیں ان لوگوں کے لیے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب انڈرسٹینڈنگ ہر بندے کی الگ الگ ہے, تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے 2 ایگزامپل کو اگر ہم لنک کریں تو ہمیں پھر اگلے لیول پہ پرابلم نظر آئے گا کہ یوزفل اور ہارمفل کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اور کسی چیز کو میئر کرنے کے لیے یہ یوزفل ہے یا ہارمفل ہے. تو اس لیول پہ انڈرسٹینڈنگ کو تھوڑا سا اس اینگل سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ قرآن کہتا کیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اچھا, میں نے ابھی تھوڑی دیر کہا کہ ہم اس کو نالج کے ساتھ لنک کرتے ہیں. جب نالج کے ساتھ لنک کرتے ہیں, آسمان سے پانی اترا, زمین میں سبزہ ہوگا, اب اسی سبزے سے چارہ بنتا ہے, یہ مٹیریل ہے, یہ ڈیٹا ہے بیسیکلی. اب یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, اب یہ ڈیٹا آٹومیٹیکلی 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. نمبر 1, اگر آپ یہاں پہ لنک کریں فراسن, گوبر, گند, اب کچھ انفارمیشن ہے جو بیڈ انفارمیشن ہے, اگر اس کو بیس بنا کے چیز بنائی جائے گی تو آبویسلی وہ بیڈ ہوگی, فار ہمیں انسانوں کے لیے بری ہوگی, وہ ہارمفل ہوگی, وہ کبھی بھی یوزفل نہیں ہو سکتی. اسی طرح مائنڈ میں بھی کیٹیگری بنتی چلی جاتی, یعنی کوئی بندہ برے اشارے کرتا ہے, بری طرح کسی کو باتیں کرتا ہے, تو آبویسلی اس کے پیچھے یہ فیڈ ہوا ہے. جس کے مائنڈ میں یہ بری چیزیں فیڈ نہیں ہوگی وہ کبھی بھی ریئیکٹ بیڈ نہیں کرے گا, یہ فیڈنگ. سیکنڈ, اگر انفارمیشن آپ دیکھیں گے وہ دمن, خون ہے. تو بلڈ جو ہے کہ اگر میں کھڑا ہوں تو میرے پاس ایک لیول ہے بلڈ کا, وہ ہونا چاہیے, اس سے کم ہوگا ختم ہو جائے گا تو میں سروائیو نہیں کروں گا, اور اس کو مینٹین کرنا پڑے گا, اس کے پیچھے پوری ورکنگ ہے. اسی طرح انسانوں کو انسان بننے کے لیے کچھ انفارمیشن چاہیے. اگر وہ انفارمیشن کم ہو جائے, جس کو ہم کہتے ہیں نا خون سفید ہو گیا, یعنی خون سفید ہو گیا, بیسیکلی آپ کی جو بیسک نیسیسٹیز لیول کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی, آپ کی بیسک نیڈز کے لیول کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہی آپ کو, تو آبویسلی وہ آپ کی انسانیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ مشینوں کی دور میں تو جئیں گے لیکن انسان بن کے نہیں جئیں گے, ایک یہ پرزہ بن کے جئیں گے جو جیسے یوز کر لے. تو سیکنڈ انفارمیشن اگر آپ دیکھیں تو بلڈ, یعنی ایسی انفارمیشن ہے جس کے بغیر آپ جی ہی نہیں سکتے. اور تھرڈ انفارمیشن دیکھیں تو اس کو ملک کے ساتھ لنک کر دیں کہ دودھ ہے جو آپ کے لیے بھی یوزفل ہے اور دوسروں کے لیے بھی یوزفل ہے, جانور خود بھی اس کے لیے یوزفل ہے دودھ, اور دوسروں کے لیے بھی یوزفل ہے. تو کچھ انفارمیشن یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی یوزفل ہے, دوسروں کے لیے بھی یوزفل ہے, سب کو فائدہ دیں گی. تو اگر آپ پیچھے چلے جائیں ڈیٹا کلیکشن یا اس کے اندر مکسنگ ہے تو آبویسلی اس کے ریزلٹ بھی یہاں چینج ہونا شروع ہو جائیں. اب اس کو تھوڑا لنک کریں آپ کہ جانور کو اگر گندی چیزیں کھلانا شروع کر دیں تو اس کا گوبر زیادہ بنے گا, اس کا دودھ اور خون نہیں بنے گا, اس کو ڈیفیشنسی شروع ہو جائے گی. اس کی باڈی, یہی حال انسانوں کا, یہی حال مائنڈ کا ہے کہ اس کو جیسے جیسے انفارمیشن آپ دیتے جائیں گے تو جتنی اچھی انفارمیشن دیں گے تو آبویسلی ریزلٹ اچھے ہوں گے, جتنی بری انفارمیشن دیں گے, اب بری اور اچھی کیا, وہ میں مائنڈ کا رول تو ہے کہ لیکن تھوڑا چینج کریں گے آگے جا کے, تو وہ جیسے ملتی چلے جائیں گے ویسے ریزلٹس آتے جائیں گے. اب وہ
یہاں پہ انفارمیشن آتی ہے تو اس کو جب آپ پیور سائنسز سے کنورٹ کر کے اپلائیڈ سائنسز میں لے کے جاتے ہیں تو دین ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو یہ پروسیس کے گزرتے گزرتے یہ ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ پرابلم ہے تو ٹیکنالوجی میں ضرور پرابلم آئے گا. یہاں پہ ہارمفل یوزفل کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تو ٹیکنالوجی میں بھی ہارمفل یوزفل کو کبھی بھی کنسیڈر کوئی نہیں کرے گا. اچھا نیکسٹ اسی کو اگر لنک کریں دوسرے اینگل سے, یہ تو وہ ہے جو آٹو پہ چل رہا ہے, ڈیوائڈ ہو رہی ہے انفارمیشن. دوسرے اگر ایک اور ایگزامپل اسی کے ساتھ دوسری ایگزامپل کو کنسیڈر کریں, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا, کہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس انگور ہیں, گریپس, ڈیٹس ہیں, کھجوریں ہیں. اب ان سے آپ اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے چیزیں بناتے ہو. اب مرضی ہے کہ آپ بنا لو جوس بنا لو یوزفل, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ گزاریں گے اور چھوڑ دیں گے, اس کو خراب ہو جائے گا تو دین وہ مسکر بن جائے گا, وہ آپ کو نشہ دینے والی چیز بن جائے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب دیکھیں یہاں پہ پہلی تھا کہ آٹومیٹیکلی چیزیں بن رہی ہیں. پوری کائنات میں سوسائٹی جو کر رہی ہے آٹومیٹیکلی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی ہے, ایک انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ انڈیویجول لیول پہ ہماری چوائسیز ہیں. ان چوائسیز میں ہمیں انفارمیشن تو دی ہے, اگر ان انفارمیشن کو پراپر کلیکٹ نہیں کریں گے تو ہم لمٹس کو کراس کریں گے. اب اگر دیکھیں کہ یہاں پہ انگور اٹ سیلف, گریپس اٹ سیلف اچھے ہیں, اس سے بننے والی پروڈکٹ بھی ٹھیک ہیں, لیکن لمٹس کراس کرو گے تو وہی یوزفل ہارمفل میں کنورٹ ہو جائے گا. تب وہ لمٹس کون ڈیفائن کرے گا کہ اس لمٹ کو کراس کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, اور یہ لمٹس تمہارے لیے ہارمفل کیسے ہیں یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ تو یہ اگلے لیول پہ جا کے ہم اس کو بھی اسی آیت کے اندر اگلے لیول پہ جائیں گے, آپ کہیں گے واقعی وہ ڈیفائن اللہ تعالیٰ نے مختلف اینگل سے. قرآن کو اگر ہم ڈیپتھ میں پڑھیں تو ہر چیز کا سولوشن پرنسپلز میں مل جاتا ہے, پھر اس کو بیس بنا کے ہم آگے تک اس کے اوپر ورکنگ کر کے کوئی فریم ورک بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اینگل سے دیکھیں, کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ایگزامپل دیا بھی کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے تو اس کی لمٹس کا خیال انہوں نے خود رکھا ہے. مثال کے تو آنکھ میں پانی ہے تو لمٹس کا خیال رکھا ہے, نہ زیادہ ہے نہ کم. زبان میں ہے, معدے میں چیزیں بنتی ہیں, خون کے اندر ایک لمٹس ہیں, انسولین وغیرہ کا جو سارا سٹرکچر بنا ہوا ہے, تو وہ ڈسٹرب ہم کر رہے ہیں اس کو. اللہ نے پوری کائنات کے ایک سسٹم ہے, اس کی لمٹس بنائی ہیں, وہ لمٹس جو ہی کراس کرتا ہے وہی یوزفل چیز ہارمفل میں کنورٹ ہو جاتی ہے, وہی چیز نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ یہاں پہ آ جائیں تو پھر یہ انفارمیشن ملتی ہے انسان کے مائنڈ کو, تو مائنڈ کیا کرتا ہے؟ نئی نئے آئیڈیاز لے کے آتا ہے, نئی نئی انفارمیشن لے کے آتا ہے, نئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے, نئی نئی چیزیں لے کے آتا ہے. اس کو اگر لنک کریں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی ہے, 3 چیزیں اس کے اندر بلٹن ہیں کہ تم نے کھانا کیا ہے, تمہارا راستہ کون سا ہے, تم نے رہنا کہاں ہے. یہ اس کے اندر یعنی انسٹنکٹ کے اندر, اس کی جبلت کے اندر, اس کی تخلیق کے اندر, اس کی کریشن کے اندر اللہ نے رکھ دی. وہ اس کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتی, اس کو چینج نہیں کر سکتی, اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتی, اسی کے اکارڈنگ چل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مائنڈ دیا ہے تو انسان نہ صرف اپنی انسٹنکٹ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے, ابھی اس کو چینج کرنے کی ایفرٹس کر رہا ہے, بلکہ وہ مخلوق کے اندر بھی جا کے کچھ نہ کچھ چینجنگ کرنے کی ایفرٹس کر رہا ہے اس کو. تو یہاں پہ اگر رکھیں کہ اس پروسیس کو دیکھیں جو شہد کی مکھی کا اللہ نے بنایا, تو وہ کیا کرتی ہے؟ کلیکٹ کرتی ہے جو کھاتی, تو اس سے شہد بنتا ہے. اب اگر اس کی کلیکشن غلط ہوگی تو شہد نہیں بنے گا, جو آج کل ہو رہا ہے. اب وہ شہد اتنا یوزفل نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. لیکن یہاں پہ آ جائیں, اس کو لنک کیا میں نے کس کے ساتھ؟ تھنکنگ کے ساتھ, کریٹنگ نیو آئیڈیاز. کہ انسان کے مائنڈ میں جب ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ جتنی اچھی ہوتی ہے, مائنڈ کے اگلا آئیڈیاز کی کریشن اتنی کمال کی ہوتی ہے, اس کے ریزلٹس اتنے کمال کے ہوتے ہیں. اب یہ پورا پروسیس ہے جو قرآن نے ڈسکس کیا کہ ڈیٹا کلیکشن ہے, انفارمیشن آپ کرتے ہو, اب یہ ریالٹیز بتانا کہ کیا چیز کو کس طرح یوز کرنا ہے, اس کے کیا ہارمفل ہیں کیا یوزفل ہیں, اس کے پرنسپلز کیا بتانے ہیں. اب یہ اس کی جو ایکسپلینیشن, اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں تو اس کے بارے میں پھر بہت سارے اوپینینس ہیں. یعنی کوئی جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں, دیکھیں آپ کوئی انٹینشنز کو فوکس کرتا ہے, کوئی ریزلٹس کو فوکس کرتا ہے, کوئی کچھ پرنسپلز بنا لیتا ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے, قرآن کیا کرتا ہے, قرآن کس اینگل سے ان چیزوں کو کور کرتا ہے کہ یوزفل ہارمفل کی باؤنڈریز کیسے بناتا ہے اسلام. تو اس کے لیے پھر آپ اگر جائیں تو اس کے ایک صرف ایک آئیڈیا ہی دے سکتا ہوں کہ جو یہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن کنورٹ کر دی, جو obviously کچھ ہمارے ہیں اسکالرس, جو میں ڈسکشن اردو میں ہماری یوز ٹو اسی میں ہیں, تو اس لیے ڈسکشن اردو میں کر لی تھی.
اچھا پہلی بات جو ہے مصلحہ اور مفسدہ، جس کو یوزفل اور ہارمفل، کہ آپ کی مصلحت ہے، سمجھا اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھئی اس میں آپ کی مصلحت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو چھوڑ. اور مفسدہ یعنی اس میں آپ کا کوئی نقصان ہے، کوئی فساد ہے، کوئی چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی، صحیح نہیں لگتی. تو وہ کیا ہے؟ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، براڈر اینگل سے اگر آپ دیکھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس لائف کو ساتھ ایک اور لائف ایڈ کی ہے. صرف یہ لائف نہیں ہے، ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ بھی ہے، اور اس لائف کو بیسیکلی ایک مین بنایا ہے ٹو اچیو سکسیس ان دا ہیئر آفٹر. مین. تو اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آف ویو چینج ہو جائے گا کہ جن کا اوپینین یہ ہے کہ اونلی دس ورلڈ، تو آبویسلی جب وہ ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں سے یوزفل اور ہارمفل کے کرائٹیرین چینج ہو جائیں گے، گڈ اینڈ بیڈ کے کرائٹیرین چینج ہو جائیں گے، اس کی لمٹس چینج ہو جائیں گی، اس کے لیے بننے والے فریم ورک چینج ہو جائیں گے، اس کے لیے بننے والے ریگولیشنز چینج ہو جائیں گے، سب بدل جائے گا. اور سیکنڈ پہ اگر آپ اگر دیکھیں کہ مثلا یہاں پہ کہ مین جو آبجیکٹیو ہے وہ ہیئر آفٹر کی سکسیس ہے، نہ کہ ڈیزائرز کو پورا کرنا. یعنی مین آبجیکٹیو انسان کا، اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری ڈیزائرز پوری ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات کا انلیمیٹڈ ڈیزائرز رکھی، کیونکہ یہاں یہ سافٹ ویئر بیسیکلی اس ورلڈ کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، یہ ہیئر آفٹر کے لیے ڈیزائن کیا گیا. وہ تو ٹریل کے لیے یہاں بھیجا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری ڈیزائرز کے اکارڈنگ میں سب قرآن اتار دیتا، تمہاری ڈیزائرز کے اکارڈنگ میں سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے تمہیں دے دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ ریزلٹس بتا دیا، لفسدت السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان میں فساد برپا تھا، کرپشن، سب تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. اچھا اللہ نے کیونکہ چوائس دی ہے، جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا مائنڈ کے تھرو، کہ اما شاکر و اما کفور، تمہاری مرضی ہے، جو کرنا ہے کر لو. اللہ نے ڈیٹا اور جو وحی کے انفارمیشن ہے وہ دینے کے اندر اس چیز کو خیال رکھا ہے، ڈیزائر بیسڈ نہیں ہے. لیکن انسان کو چوائس دی ہے ایز یو وش، تم ڈیزائرز کو فالو کرو، جو میری دی ہوئی گائیڈنس ہے ان کو فالو کرو، جو بھی کرو تمہاری مرضی، اس کے ریزلٹس تمہیں بھگتنے پڑیں گے. تو اس کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے جو انفارمیشن دی ہے وہ انسان کے لیے یوزفل ہیں، ہارمفل کو لمٹس میں لے کے آئیں گے. لیکن اگر ہم یہاں پہ مائنڈ کا جو فوکس ہے، جو انٹینشن ہے، یا جو اینڈ ریزلٹ ہے، اس کو اگر چینج کر دیتے ہیں یا گولز کو چینج کر دیتے ہیں، تو آبویسلی ہم ڈیزائرز کو جب فوکس کریں گے تو ہم کسی بھی لمٹ کا خیال نہیں رکھیں گے. اس میں اگر آپ سورہ کہف میں چلے جائیں 28 29 26 27 آیا غالباً ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ڈیٹیل میں اس کے اینڈ پہ 3 باتیں، 3 سٹیپ بتائیں. اللہ فرمایا کہ لا تتبع من اغفلنا عن ذکرنا، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. سٹیپ نمبر 1 ڈیویٹ کرتے ہیں، ڈیورٹ کر دیتے ہیں ہمیں، کہ اللہ کی ذکر کی چپ نکال دی تو obviously اس کی جگہ چپ کون سی آگے لگ جائے گی؟ وہ ڈیزائر کی چپ لگ جائے گی. پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا کہ ولا تتبع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، تو وہ ڈیزائرز کو فالو کرے گا. اور پھر اگلا کیا ہوگا؟ پھر کوئی لمٹس کا خیال رکھے گا؟ نو. وکان امرؤ فرطا، وہ لمٹس کا خیال نہیں رکھے. پھر obviously اس کے ہاتھ میں کچھ بھی آئے گا، وہ یوزفل بھی ہو تو وہ ہارمفل میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ اگر گڈ ہوگا تو وہ بیڈ میں کنورٹ کر دے گا اس کو. اچھا اب جو ہے بیسیکلی جو مین ہر وہ اب گڈ اینڈ بیڈ، اچھا اور برے کا تھیم کیا ہے؟ جو آپ کے مین آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جو چیز ہیلپ فل ہے وہ گڈ ہے، اور جو آپ کے مین آبجیکٹیوز ہیں ان کو جو اچیو کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے، فلفلمنٹ کرنے کی رکاوٹ ہے، وہ آپ کے لیے بیڈ ہے، وہی آپ کے لیے ہارمفل ہے. تو اس کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں، جو آگے جا کے ڈسکشن ہونی بھی ہے، آبجیکٹیو آف شریعہ کے گولز کیا ہیں. یعنی شریعت نے اتنی ساری ریسٹرکشن لگا دی، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا. یعنی اگر ریسٹرکشن کو اگر فائنلائز کریں، اس کو ایک سم اپ اس کا اگر دیکھیں تو 2 مین پوائنٹ بنتے ہیں کہ نیڈس کیسے پوری کرنی ہے، اور دوسرا ڈیزائرز کے بارے میں 2 پوائنٹ دیے ہیں کہ کون سی ڈیزائرز پوری کرنی ہے اور کون سی پوری نہیں کرنی. اور اگلا اینگل جو ڈیزائرز پوری کرنی ہے ان کے لیے میتھڈ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. بس یہ سمری ہے. اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آبجیکٹیوز دیے ہیں، یعنی جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، پریکٹیکل لائف میں یہ کہا ہے کہ یہ کرو، یہ تمہارے بلیوز ہونے چاہیے، یہ تمہارے بلیوز نہیں ہونے چاہیے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو اگر غور کریں تو اس کے پیچھے پوری پریکٹسز دی ہیں
یہ کرو گے تو یہ اچیو ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ویلیوز بنے گی، یہ کرو گے تو یہ تمہاری لائف کے اندر چینجز آئیں گی، اور اس طرح تم سکسیس کی طرف جاتے چلے جاؤ گے۔ اگر اس کو ایک مصالح ہیں، وہ کیا ہیں کہ مصالح المحافظہ علی مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، کہ مصالح، مصلحہ کیا ہے، کہ ہم پوری انسانیت کے لیے فائدے کی چیزیں، بینیفٹ کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ انسان کو جو اس کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، جو اس کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اس کو ختم کر دو۔ اور یہ کب کیسے ہو سکتا ہے؟ والمقصود حفظ خمسۃ امور، یہ آگے جا کے ڈسکس ہوگا، آگے جا کے ہماری جو کانفرنس میں اندر ڈسکشنز ہیں کچھ اسکالرس کی، کہ آبجیکٹیو آف شریعہ، کہ اس کو جو ہے یعنی آپ پہلے دیکھیں ہمیں زیادہ عزیز کون سی چیزیں، ہمیں اپنا پیسہ عزیز ہے، ہمیں اپنی جان عزیز ہے، ہمیں اپنا مال عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنی عزت آبرو عزیز ہے۔ تو جو چیزیں انسان کانشیسلی کہتا ہے کہ ان پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ان چیزوں کو کوئی ہارم نہ پہنچائے، ان چیزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اب اس کے اندر ایک مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں، اسلام نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے وایا پریکٹسز۔ ان کو اچیو کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیلپ فل ہیں تو وہ یوزفل ہیں، اور جو ہیلپ فل نہیں ہے وہ ہارمفل ہے۔ اب اس سیلف ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ یہ یوزفل ہے، نو، نہ یہ یوزفل ہے نہ ہارمفل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ آبجیکٹیو کیا اچیو کر رہے ہیں۔ اگر آپ آبجیکٹیو جو ہیں، آپ گولز جو ہیں آپ جو اچیو کر رہے ہیں اس کے تھرو، ٹیکنالوجی کے تھرو، تو اسی کی بیس پر آپ کہہ سکتے ہو اب یوزفل کو، اگر آپ ٹیکنالوجی جو ہے الیکٹریکل پاور آپ کے پاس آ گئی، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، لائٹ سے میں نے چیزیں اس کا ایک پرنسپل ڈسکس کر کے میں نے اس میں تھوڑی سی لائٹ سی چیزیں ڈال دی جتنے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو اس کے آپ بہت سارے ڈسیبل لوگ کچھ کام نہیں کر سکتے، آپ لیپ ٹاپ بیٹھے بیٹھے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، بہت سارے ان کی ایبلٹیز انہینس ہو گئی ہیں، بہتر ہو گئی ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں، اتنا بڑا ڈیٹا کلیکٹ کرنا انسان کے لیے امپاسبل تھا، ایک ٹائم تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ انسانوں کی نیچر کی ڈیپتھ کے اندر جا کے اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو مشینز کے ذریعے ڈیٹا کلیکشن کمال کی، اب اس کو اگر آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیں تو کمال ہو جائے گا، لیکن اسی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیں تو تباہ ہو جائے گی، پوری کائنات تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور اسی طرح یوز ٹرانسپورٹیشن کے اندر آپ دیکھیں آبویس کتنا فاسٹ ہو گیا ہمارا، پہلے دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا سفر اب گھنٹوں میں، ابھی ڈاکٹر مانا 145 یعنی 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے میں یہاں ہوں گی کراچی میں، پہلے 24 گھنٹے کراچی میں لگا کرتے تھے، اور اسی طرح ڈاکٹر سوری صاحب وہاں سے آگے۔ اب بھی اسی طرح کمیونیکیشن کے لیے دیکھیں، میسیجز پہلے خبر دیتے تھے، آتی تھی، خط کا انتظار کرتے تھے، اب آیا تو ہفتے بعد دوسرا خط آئے گا، وہ جاتے جاتے اگلا بندہ دفنا کے اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی تھیں، پھر آتا تھی خبر۔ تو اب اگر دیکھیں تو ہمیں یہ انفارمیشن ٹھک سے مل جاتی ہیں، بلکہ ادھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں۔ جی بالکل، کیوں نہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج تو دنیا پریشان ہے اس ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیسکس، پیدل چلنا شروع کر دو، سائیکلنگ شروع کر دو۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈسیبلڈ لوگوں کی، اس نے انہیں ایبل تو بنایا ہے، لیکن دوسری طرف ہم کتنا ہمارا کمپیشن ختم ہو گیا۔ ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آج کوئی معاشرے میں ہر ایک ایوری ون از آؤٹ فار دیم سیلف، تو اس لیے وہ بیچارے بالکل ہی تنہا رہ جاتے ہیں، اس لیے انہیں بھی ہمیں انیبل کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ سب کچھ خود ہی سے کریں، جو ہائپر انڈیویجولزم، یعنی ہر چیز میں ہی وہ ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اگلی سلائڈ میں یہ obviously ایگریکلچر میں دیکھیں سب بینیفٹ یہ نظر آ رہے ہیں سب کو، مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اندر ایزی ایکسیس ٹو انفارمیشن، ٹھک سے ابھی بیٹھے بیٹھے نکالیں، جو انفارمیشن چاہیے، جو ورڈ چاہیے مل جائے گا آپ کو۔ اور یعنی اتنے سارے بینیفٹس ہیں کہ ہیلتھ انڈسٹری دیکھیں، آپریشن پہلے کیا ہوتے تھے، اب مشینری لگا دی، ٹھکا ٹھکا آپریشن، اتنی لیئرز ہیں، اس کو کاٹنے کے لیے آرام سے آپریشن ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہے یوز فار، یہ بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو کاسٹ کم کر دی اس نے، لیکن دوسری سائڈ پہ آئیں جو ڈاکٹر امانہ کہہ رہی تھی، وہ مثلی پہلے رکھا ہے تو چارم ہوتا ہے، اچھی چیزیں بتائی جائیں، پہلے بری چیزیں نہ بتائی جائیں، تو اس کا ایک چارم ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں تو سب سے پہلا بڑا پرابلم ہمارا ویسٹ آف ٹائم، بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی میں کہ اپنے میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو آئیڈیا میں کچھ کیلکولیشن کرایا کرتا تھا کہ اگر ہم اپنا ٹائم یوزیج ایک اپلیکیشن انسٹال کریں، اس پہ ابھی بیٹھے بیٹھے ٹائم چیک کریں تو آپ کو بتا دے گا کہ کتنا ٹائم یوز ہوا ہے۔ اس میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ورکنگ کرائی، میں خود ہی کیلکولیشن کرتا ہوتا ہوں کہ جتنا ہم انٹرنیٹ پہ اسکرولنگ پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں
اتنے ٹائم میں ہم 6 کورسز پڑھ سکتے ہیں, پورے 6 کورسز, صرف 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ اگر ہم ضائع کریں, 6 کورسز پورے سال کے اندر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو یعنی ٹائم از منی. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہر چیز, اگر اعمال کی بات کریں تو آپ کے پاس وقت چاہیے. میں ایک حدیث صرف آخر میں لنک کروں گا کہ جو ہمارا فوکس ہے, ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے, وہ لائف صرف ہم نے چیزوں سے نہیں بھرنی, یعنی اس لائف کے اندر کچھ ویلیوز لے کے آنی ہے. تو کچھ ویلیوز ہیں, اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. تو سب سے پہلا پرابلم ڈاکٹر امانہ نے صحیح وہ اینگل کیا کہ بھئی اتنی سہولتیں تو ہوں گی, انفارمیشن تو کلیکٹ کر رہے ہیں, ایک ای میل کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ای میل نہیں کھلتی, 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے. ایک واٹس ایپ جو ایک پراپر کسی کو کنوے کرنے کے لیے میسج, جو خط لکھنے پہ شاید 5 منٹ لگتے, تو وہ 5 منٹ میں وہ میسج کنوے نہیں ہوتا, سارے کام ہو جاتے. یعنی وہ ٹائم پورا ٹیکنالوجی نے گھیر کے رکھ دیا ہمارے ٹائم. اور سیکنڈ اگر آپ دیکھیں تو ڈسٹرکشن, یعنی اسٹڈی ورک بیٹھے بیٹھے کنسنٹریشن ختم ہوگی. کہ آپ فوکس کر کے کوئی کام کرتے تھے تو کمال ہوتا تھا, یعنی آپ کے ریزلٹس کمال ہوتے تھے. ہم نے, مجھے یاد پڑتا اب وہ چیزیں نہیں ہیں, میں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہے, اس کے بعد پھر یونیورسٹیز میں تھوڑا بہت ادھر پڑھ لیا ہم نے. اب تو وہاں 3 مہینے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. حالانکہ یہ چیز ایک اینگل کسی کو نیگیٹو لگے گی, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ آپ گرپ ہے چیزوں پہ, اب پتہ ہوتا ہے کہ بکس میں کیا ہے, دوبارہ وہ کھنگالنی نہیں پڑیں گی. لیکن اب کیا ہے, سب پتہ ہے, یہ پتہ نہیں بک میں کیا ہے, یعنی باقی ساری چیزیں پتہ ہے, یعنی جو مین جو چیزیں آپ کی ہیں اس پہ نہیں ہیں, تو وہ ڈائیورٹ ہو گئے, مائنڈ پراپر سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو میں یہ کہا کرتا ہوں, سوری میری بیٹیاں بھی ہیں, میری سسٹرز بھی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایموشنل جو تھنکنگ ہے نا, کہ آپ تھوڑا سا پاسٹ کو, تھوڑا سا پریزنٹ فل اور تھوڑا سا فیوچر کو کنسیڈر کر کے آپ سوچتے ہیں, تو یہ ایموشنل ایک طرح کی تھنکنگ. تو جو اصل میں سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارا پاسٹ اور بہت سارا فیوچر رکھ کے آپ سوچو گے تو 80% آپ کی سالڈ آپ کی تھنکنگ ہوگی, ریزلٹ سالڈ ہوں گے. لیکن اب جو ہے میجورٹی کی تھنکنگ ایموشنل ہوگی, یعنی وہ اس کے ریزلٹس کو بھی, اس کی پراپر ڈیپتھ کو ہی کنسیڈر نہیں, کیونکہ کنسنٹریٹ کر ہی نہیں پا رہے, فوکس ہے ہی کوئی نہیں. وہ ریزلٹس کو کیا دیکھیں, ابھی بچوں کا جو حال ہے وہ جذباتی ہماری بیٹیوں کی طرح سوچنے لگ گئے. یعنی یہی وجہ, کچھ چیزیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, وہ جذباتی ہو جاتی ہیں, لیکن بعد میں ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے نہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا, اوکے ٹھیک ہو گیا. تو ابھی یہ ٹوٹلی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا, اس کی ورکنگ چینج ہو گئی ہے, اس کے ریزلٹس چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, کریٹیوٹی آف پیپل, اب وہ ڈاکٹر امانہ نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ تو جو ڈسیبل تھے تو ان کو کریٹیو بنانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن جو 99.9% جن کے اندر جو کریٹیوٹی وہ ختم کر کے رکھ دی, وہ کریٹیوٹی ختم ہوگی, ان کا مائنڈ, وہ کریٹیو تھنکنگ, وہ نئی آئیڈیاز, نئی سوچیں ختم ہوگی. وہ پھر دوسروں کے مرغونے منتیں ہیں, دیکھتے ہیں وہ کچھ کرے گا تو میں آگے چلوں گا زندگی میں. یعنی آج ہمیں اس بات, یہ ٹیکنالوجی کا ایک ہارم ہے, ایک ہمیں اس جگہ پہ, کیونکہ ہم نے لمٹس کا خیال نہیں رکھا جو میں نے پہلے ڈسکس کی, تو اس کی وجہ سے ہم نے چیزوں کو آنے دو, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, تو جو کریٹیوٹی ہے وہ 0 سے ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. بس ہم اتنے خوش ہیں کہ 90% نہیں ہو رہا, 10% ہو رہا, بس بہت اچھا ہے. اور بھائی وہ 90% نہیں ہو رہا, اس کو کیوں فوکس نہیں کرے, وہ کریٹیو مائنڈ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ہندو پاک کی جو زمین ہے بڑی زرخیر, کمال قسم کے لوگ اور کمال قسم کے ذہین لوگ یہاں پڑے ہوں. اچھا, اسی طرح جو ہے سوشل آئسولیشن میں, یعنی جو بھی کوئی پرابلم ہے وہ پرابلم ہم گھر بیٹھ کے میڈیا پہ نیوز دیکھ کے ہم جو ہے اس کے بارے میں آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں. لیکن باہر جائیں, جتنے بھی ہمارے نیشنل لیول پہ ایشوز ہیں وہ اسی وجہ سے سالو نہیں ہو رہے کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ آئیں پریکٹیکلی فیس کریں ایشوز کو, وابڈا کی لائن میں جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں, سوئی گیس کی جو ایشوز ہیں پرابلم فیس کر کے دیکھیں, پھر پتہ چل جائے گا ان کو. لیکن کیونکہ ان کو ایکسیس ہے کہ ہمیں تو سب پتہ ہے نا, حالانکہ کیا خاک پتہ ہے. اگر ریالٹی میں چلے جائیں, یہی حال ہماری جنریشن کا ہے کہ وہ اپنے بکس کے اندر رہتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ماما بابا کہتے ہیں آپ کو کیا خاک پتہ ہے. ان کا 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ٹو لیو لائف, اور ان کا کیا ہے ایکسپیرینس, صرف بکس کا ہے جو پڑھی ہیں, یہ ڈیٹا ہے صرف ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, تو obviously ایکسپیرینس کی زیادہ ورتھ ہے. لیکن ان کو کہتے ہیں ماما آپ کو کیا پتہ ہے, بابا آپ کو کیا پتہ ہے. یہاں بھی اور اوپر والے جو ہمارے ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے, ایشوز کا ہمیں آئیڈیا ہے. اچھا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں پولوشن, جو انوائرمنٹ ہمارا ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم ہی نے, اس کی مس یوز کی وجہ سے. کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایئر پولوشن کو دیکھیں, باقی چیزوں کو دیکھیں, تو جو حال ہمارے سامنے, جو صورتحال آپ کے آئیڈیا ہے کہ اگر یہ کہ ریسرچ کریں آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی پولوشن پوری ہسٹری میں نہیں ہوئی اتنی اب ہو چکی. پانی آپ کا, ساری ہوا آپ کی, اور اب جو ہم لوگ ماسک وغیرہ
یوز کر رہے ہیں. ایک تو کرونا کی وجہ سے, سیکنڈ جو اگر دیکھا جائے تو اوور آل دیکھا جائے تو آپ اسموگ اور فوگ کا جو اسموگ کا جو ایشو ہے خاص کر لاہور کے 6 نمبر پہ آ گیا, تو ہمارے ہاتھوں کی جو ہے جو بھی کر رہے ہیں ہم, اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے اس نے کیا کیا, ایڈکشن, یعنی جان چھوڑ ہی نہیں رہی. یعنی پہلے ہوتا تھا کہ چلو کوئی بندہ نشہ کر رہا ہے وہ ہے, یعنی یہ ایک ہیں کہ افیون سے, چرچ سے جو عجیب قسم کے نشے ہیں, یا شیشہ جو اتنے سارے نشے ہیں, ان سے بڑا نشہ ہے موبائل کا. یعنی اگر گھر میں کوئی پرابلم ہے, کسی کو کوئی ایشو ہے, موبائل نہ چھوٹے باقی سب چھوٹ جائے. یعنی اتنی ایڈکشن ہے, یعنی باقی سارے کام پیچھے رہ گئے, ایڈکٹ ہو گئے ہم اس چیز کے. اور ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ انٹرسٹ ان اسٹڈی جو ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ وہ کیا, اس کی بہت ساری ریزن ہے. ایک ریزن یہ بھی ہے, اور سلائڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, لیکچر ریکارڈنگ مل جائیں گے, اور بھائی جو ابھی چل رہا ہے اس سے جو آپ فیل کرو گے انفارمیشن کو, اور جو ٹیچر لنک کر رہا ہے انفارمیشن کو, وہ کہاں ملے گا بعد میں. اور یہی حال کانفرنسز کا ہے, یہی حال جتنے بھی چل رہی ہیں, بھائی ڈیٹا بعد میں مل جائے گا, یہ لنک مل جائے گا سر بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا, یعنی وہ کیا ہے, لیک آف انٹرسٹ. تو جہاں بیٹھ کے ہم کچھ اور کریں گے, اور بعد میں وہ کچھ نہیں دیکھنا, وہ وہیں ڈیٹا پڑا رہے گا, اتنا پڑا ہوا ہے ڈیٹا, اتنا پڑا ہوا ہے, ہر دفعہ اس کو ادھر ریفر کرتے رہتے ہیں, تو انٹرسٹ زیرو پہ چلا جاتا. پہلے ہوتے تھے لوگ کانشیسلی پوائنٹ بک لکھا, کاغذ قلم لکھ کے بیٹھے ہوتے تھے, لکھا کرتے تھے پوائنٹس, اچھا یہ بات کی, کیا کمال بات, ڈسکشن کرتے تھے. ہم نے خود یہ چیزیں فیل کی. لیکن اب کیا آ گیا, ایسے بیٹھے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کہیں کہ یار بور ہو رہے ہیں, پھر موبائل یوز کرنا شروع کر دیں گے. تو انٹرسٹ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کا ایشو پرابلم, آپ کی آنکھوں کو دیکھو, میرے تو لگے ہیں 2001 میں, لیکن اس وقت اتنا نہیں تھا ہمارے پاس موبائل. اب تو آگے آنکھیں گئی, آپ کا جسم گیا, آپ کی نیند پراپر نہیں ہوتی, سب سے بڑا آپ کی بیٹری چارج نہیں ہوتی, آپ کا جسم نوکیا 3310 کی طرح صبح 10 بجے ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اوبیسلی وہ چارج نہیں ہوتا جس وقت چارجنگ کا ٹائم ہے. اب تو ریسرچ بھی آ گئی ہے میڈیکلی بھی, کہ آپ جس ٹائم میں سنت نے کہا ہے سونے کا, وہی ٹائم پرفیکٹ ہے آپ کی جسم کی نیڈ پوری کرنے کے. اب وہ اس کی وجہ سے آپ کی بیٹری چارج نہیں ہے, تو اوبیسلی آپ کے ڈائجیشن سسٹم, آپ کا معدہ بھی خراب ہے, آپ کے دماغ بھی ورک نہیں کرے گا, سب کچھ بڑا فرق ہو جائے گا. یہ تو ایک اینگل ہے یوز کرنے کا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں. پروسیسڈ فوڈ کو دیکھیں, ٹیکنالوجی ہے تو آپ اس کو کر رہے ہو نا, تو اسی طرح آپ پریزرو کر رہے ہیں چیزوں کو, تو یہ ساری چیزیں پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ہے, ایک بینیفٹ ہے کہ وہ چیز سیف ہو رہی ہے. لیکن دوسری سائڈ سے جو بڑا غرق ہو رہا ہے ہمارا, اس پہ ہماری نگاہ نہیں, اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایک سیکنڈ لاسٹ گئے ہیں تو منی, پیسہ, یعنی عجیب سائیکل ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں, پھر پیسہ ضائع کر رہے ہیں, ادھر پیسہ ضائع ہو رہا ہے, پھر ضائع ہو جائے, پیسے کم ہو گئے, پھر شروع ہو جا. یعنی ایک پیسے کی سائیکل میں گھوم رہے ہیں, اور اس سائیکل سے اپنی زندگی نہیں جی رہے, پیسے والی زندگی جی رہے ہیں. یعنی چیزیں بنانے کے لیے پیسہ کماتے ہیں, پھر وہ چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں, اور اسی طرح یہ سائیکل چلے جا رہا ہے. لاسٹ کہ ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈ ہوگا. اب ہر چیز, ابھی میں ابھی پوچھوں 75+50 = کیلکولیشن 125 نہیں کریں گے, کیونکہ اب ہوتا تھا میری بھائی کی بیکری ہے, وہاں پہ ہم جاتے رہتے, تو وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. میں تو پرانا پڑھی ہے میتھ, تو مائنڈ میں کیلکولیٹر یوز کی وغیرہ ٹھک 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 لکھ دیتے ہیں, یہ سام ہو گیا. لیکن اب کیا ہوتا ہے, یہ تو کیلکولیشن کی بات ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں یہ کر دے گا, اس سے ہو جائے گا, اس سے ہو جائے گا, اس سے جائے گا. تو جو ہمارے اندر اللہ نے اسکلز رکھی تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی, جو ایبلٹیز رکھی تھی جن کو انہینس کرتے تھے, ہم بہتر بناتے تھے, وہ ختم ہوتے جا رہے. تو میں ایک لائٹ سا ایک آئیڈیا آپ کو دے دیا. اور سیکیورٹی ایشو لاسٹ میں جو ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انشاءاللہ ڈسکشن ہو بھی, بہت بڑی سیکیورٹی کی ایشو. آپ کی پرسنل لائف اوپن ہوگی, آپ کی پرسنل لائف سے لوگ کھیل رہے ہیں, آپ کی پرسنل لائف, اور وہ کھیلنے کا موقع ہم دیتے ہیں. ہم خود ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس ٹائم یہاں تھا, اس ٹائم یہاں تھا, وہ چور کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس ٹائم پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس. تو لاسٹ میں ایک حدیث مینشن کر کے سر, تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنا, عمر زندگی کہاں تم نے سرو کی, وعن شبابہ فیما, کہ تمہاری جوانی کہاں گزری, ومالہ من این اکتسب وفیما انفق, کہ تم نے مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کی, وماذا عمل فیما علم, ارے جو جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا. اگر اس کو دیکھیں تو اغتنم خمسا قبل خمس, ان چیزوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ پچھلا جو ڈسکشن ہوئی اس کو اگر سم اپ کریں ہم لوگ, تو لائف بیفور ڈیتھ, یہ زندگی ہے ہمارے پاس, اس کو ہم اپنے لیے بھی اور انسانیت کے لیے یوزفل بنا سکتے ہیں, ان کو کچھ دے کے جا سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ یور گڈ ہیلتھ بیفور یو گیٹ ایل, بیمار ہونے سے پہلے اس صحت کی زندگی کو, میری پچھلے عرصے میں کمر کا بیک کا پین رہا ہے, کچھ کام نہیں ہوتے تھے,
تو احساس ہوتا ہے انسان کو یار کتنا کمال، صحت اتنی بڑی نعمت ہے، آپ کی سوچ ہے، ابھی نہیں احساس ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا اغتنم، کہ اس کو پہلے مائنڈ میں رکھو بھائی، یہ تمہارے پاس بعد میں آنا ہے تمہارے پاس، اور یور یوتھ بیفور یو گیٹ اولڈ، جوانی ہے ابھی کر سکتے ہو، بڑھاپے ہو گئے ہو تو ایک چیز پکڑنے کے لیے کہو گے بیٹا گلاس تو پکڑا دو نا، یعنی وہ اس کی محتاج ہو جاؤ گے، اور تمہارے پاس فری ٹائم ہے تو ٹائم انگیج ہو جاؤ گے، نوکریاں ہیں، بعد میں گھر کی مصروفیات ہیں، ابھی ٹائم ہے تو اس کو کرو۔ تو یہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو